بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 42 پڑھیں گے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا سال اور دن۔ اس سال اور دن کے بارے میں جس میں قائم آل محمد علیہ السلام قیام و ظہور فرمائیں گے، اس سلسلے میں ائمہ طاہرین اور صادقین علیہم السلام کی روایات ہیں۔ نمبر 1 روایت کی ہے حسن بن محبوب نے علی بن حمزہ سے، اس نے ابو بصیر سے، اس نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام خروج و ظہور نہیں فرمائیں گے مگر طاق سال میں 1، 3، 5، 7 یا 9 میں۔ نمبر 2 فضل بن شازان نے محمد بن علی کوفہ سے، اس نے وہب بن حفص سے، اس نے ابو بصیر سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم کے نام کی منادی اور پکار تو 23ویں رات ہوگی اور آپ عاشور کے دن قیام کریں گے، اور یہ وہی دن ہے کہ جس میں حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ گویا میں ہفتے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو رکن و مقام کے درمیان نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل دائیں طرف پکار رہے ہیں، اللہ کے لیے بیعت کر، پس اطراف زمین سے شیعہ ان کی طرف آئیں گے اور زمین ان کے لیے لپیٹ دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ آ کر آپ کی بیعت کریں گے، پس خدا ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ امام آخر الزمان مکے سے کوفے تک۔ روایات میں آیا کہ حضرت مکے سے چل کر کوفے کی طرف آئیں گے اور نجف میں نزول فرمائیں گے، پھر وہاں سے لشکر مختلف شہروں میں پھیل جائیں گے۔ نمبر 1 مجال نے روایت کی ہے سابلہ سے، اس نے ابو بکر حضرمی سے، اس نے ابو جعفر علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ گویا میں نجف و کوفہ میں قائم کے ساتھ ساتھ ہوں، یعنی میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ مکے سے آپ کی ہمراہی میں 5000 ملائکہ چلے ہیں، جبرائیل آپ کے دائیں طرف، میکائیل بائیں طرف، مومنین آپ کے آگے آگے ہیں اور آپ لشکروں کو مختلف شہروں کے لیے تقسیم کر رہے ہیں۔ نمبر 2 عمرو بن سمر کی روایت میں ابو جعفر علیہ السلام سے مروی ہے، راوی کہتا ہے کہ آپ نے مہدی کا ذکر کیا تو فرمایا کہ آپ کوفے میں داخل ہوں گے اور اس میں 3 جھنڈے جو اضطراب میں ہوں گے آپ کے لیے مخلص ہو جائیں گے اور آپ اس میں داخل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ممبر کے پاس آئیں گے اور خطبہ دیں گے، لیکن گریہ و زاری کی وجہ سے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ تو جب دوسرا جمعہ آئے گا تو لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ انہیں نماز جمعہ پڑھائیں گے، تو آپ حکم دیں گے کہ آپ کے لیے غری نجف میں ایک مسجد کا نقشہ کھینچا جائے اور وہاں آپ نماز پڑھائیں گے، پھر حکم دیں گے اسے جو مشہد امام حسین علیہ السلام کی پشت کی طرف سے ایک نہر کھود کر غریتین تک جاری کرے گا، یہاں تک کہ پانی نجف میں اتر پڑے گا اور اس نہر کے دہانے پر کئی پل اور چکیاں بنائی جائیں گی۔ گویا میں ایک بڑھیا کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر پر گندم بھری ایک ٹوکری ہے، وہ ان چکیوں کے پاس آئے گی اور بغیر مزدوری کے آٹا پسوائے گی۔ نمبر 3 صالح بن اسود کی روایت میں ابو عبداللہ علیہ السلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مسجد سہلہ کا ذکر کیا تو فرمایا یاد رکھو یہ ہمارے صاحب الزمان کی منزل اور قیام گاہ ہے جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں گے۔ نمبر 4 مفضل بن عمر کی روایت میں وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ جب ہمارے قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو کوفے کی پشت پر ایک مسجد تعمیر کریں گے جس کے 1000 دروازے ہوں گے اور اہل کوفہ کے گھر کربلا کی دونوں نہروں سے متصل ہوں گے۔ آپ کی مدت حکومت حضرت قائم علیہ السلام کی سلطنت و حکومت کی مدت، ان ایام کی کیفیت، اس زمانے میں شیعوں کے حالات اور زمین اور اس میں جو لوگ ہوں گے ان کے حالات کے بارے میں کچھ اخبار وارد ہوئے ہیں۔ نمبر 1 عبد الکریم جعفی نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کتنی مدت تک حضرت قائم حکومت کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ 7 سال کہ جن کے دن اتنے طویل ہوں گے ان میں سے ایک سال تمہارے 10 سالوں کے برابر ہوگا، تو ان کی حکومت کے سال تمہارے سالوں کی نسبت سے 70 سال ہوں گے، اور جب ان کے قیام کا وقت قریب ہوگا تو لوگوں پر جمادی الثانی اور رجب کے 10 دنوں تک اتنی بارش ہوگی کہ جیسی بارش مخلوقات نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومنین کے گوشت اور ان کے بدن ان کی
قبروں میں اگائے گا تو گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مقام جہنیہ کی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے بالوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، مفصل بن عمر نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ جب ہمارے قیام کریں گے تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور بندے سورج کی روشنی سے مستغنی ہو جائیں گے اور تاریکی دور ہو جائے گی۔ ایک ایک مرد ان کی حکومت میں اتنی عمر گزارے گا کہ اس کے ہاں 1000 لڑکا پیدا ہوگا جن میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی۔ زمین اپنے خزانے ظاہر کرے گی یہاں تک کہ لوگ انہیں زمین کے اوپر دیکھیں گے۔ تم میں سے ایک ایک شخص اسے تلاش کرتا پھرے گا جس پر اپنے مال کی بخشش کرے گا، اور اس کے مال کی زکوٰۃ لے کر تو اسے کوئی نہیں ملے گا تو اس سے زکوٰۃ وصول کرے، اور سب لوگ خدا کے فضل و کرم کی بدولت اس کے رزق کے ساتھ تونگر اور مستغنی ہو جائیں گے۔ جناب علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ قائم علیہ السلام کی صفت اور ان کے حلیے کے متعلق عمرو بن شمر نے جعفر جفئی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتے سنا، جب عمر بن خطاب نے امیر المومنین سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مہدی کے متعلق خبر دیجیے کہ ان کا نام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میرے حبیب نے یہ عہد لیا ہے کہ میں ان کا نام کسی کو نہ بتاؤں جب تک خدا انہیں نہ بھیجے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ان کی صفت و حلیہ کی خبر دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میانہ قد خوبرو نوجوان ہوں گے اور آپ کی گیسو مبارک خوبصورت اور شانوں تک دراز ہوں گے، اور ان کے چہرے کا نور ان کی ریش مبارک اور سر کے بالوں کی سیاہی پر حاوی ہوگا۔ میرا باپ آپ پر قربان ہو، بہترین کنیز کے بیٹے پر۔ آپ کی سیرت اور روش، آپ کی سیرت قیام کے وقت آپ کے احکام کا طریقہ اور جو آپ کی آیات و نشانیاں خدا واضح کرے گا، تو اس کے متعلق سبھی روایات آئی ہیں جیسا کہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ پس مفصل بن عمر جفئی نے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کو یہ کہتے سنا تھا کہ جب خدا قائم آل محمد کو خروج و ظہور کی اجازت دے گا تو وہ ممبر پر تشریف لے جا کر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے کر اپنے حق کی طرف بلائیں گے، اور وہ ان میں سنت رسول اور ان کے عمل کے مطابق عمل کریں گے۔ پس خدا بند عالم جبرائیل کو بھیجے گا یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آ کر کہیں گے ہاتھ بڑھائیے، میں سب سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ پس جبرائیل آپ کے ہاتھ کو مس کریں گے اور آپ کے پاس 300 درہم اور 313 مرد پہنچیں گے اور وہ آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ مکے میں ہی ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کے اصحاب کی تعداد 10,000 ہو جائے گی، اور پھر آپ وہاں سے مدینے جائیں گے۔ نمبر 2، محمد بن عجلان نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے، جب تک قیام فرمائیں گے تو نئے اسلام کی دعوت دیں گے، یعنی لوگوں کو اسلام نیا معلوم ہوگا چونکہ وہ اصلی اسلام سے نابلد ہو چکے ہوں گے، اور انہیں ایک ایسی چیز کی طرف ہدایت کریں گے جو پرانی ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی اکثریت اس سے گمراہ ہو چکی ہوگی۔ اور قائم کو مہدی بھی اسی لیے کہا گیا ہے، وہ ایسے امر کی ہدایت کریں گے جس سے لوگ گمراہ ہو چکے ہوں گے، اور انہیں قائم اس لیے کہا گیا کہ وہ حق کے ساتھ قیام کریں گے۔ نمبر 3، روایت کی ہے عبداللہ بن مغیرہ نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد قیام فرمائیں گے تو قریش میں سے 500 افراد کو کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، یہاں تک کہ آپ 6 مرتبہ ایسا کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، ان میں سے اور ان کے موالیوں میں سے ہو جائے گی۔ نمبر 4، اور ابو بصیر نے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیام کریں گے تو مسجد الحرام کو گرا دیں گے یہاں تک کہ اسے اس کی اصلی بنیادوں پر واپس لے آئیں گے، اور مقام ابراہیم کو اسی جگہ پر لے آئیں گے جہاں وہ تھا، اور بنی شیبہ کے ہاتھ کاٹ کر انہیں کعبے کے ساتھ لٹکا کر ان پہ لکھیں گے یہ کعبہ کے چور ہیں۔ نمبر 5، ابو جاؤد نے ابو جعفر علیہ السلام سے طویل حدیث میں روایت کی ہے، آپ نے فرمایا جب قیام کریں گے تو وہ کوفے کی طرف جائیں گے جہاں سے 10,000 اور کچھ لوگ نکلیں گے جنہیں بطریہ کہا جائے گا، اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، اور وہ آپ سے کہیں گے جدھر سے آئے ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ، ہمیں اولاد فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ ان میں تلوار رکھیں گے یہاں تک کہ آخر تک ان سب کو ختم کر دیں گے، پھر کوفہ میں داخل ہوں گے
اور اس میں ہر منافق و شک کرنے والے کو ختم کر دیں گے اور اس کے قصور و محلات کو گرائیں گے اور ان میں سے جنگ کرنے والوں کو قتل کریں گے جہاں تک اللہ کی رضا ہوگی۔ نمبر 6، ابو ختیجہ نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا جب قیام کریں گے تو ایک نئی چیز لے کر آئیں گے، جیسے کہ رسول اللہ نے ابتدائے اسلام میں ایک نئی چیز کی دعوت دی تھی۔ نمبر 7، علی بن عقبہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قیام کریں گے تو عدل کے مطابق حکم کریں گے، ظلم و جور اٹھ جائے گا، راستے مامون و محفوظ ہوں گے، زمین اپنی برکتیں باہر نکالے گی، ہر اس کا حق صاحب حق کو واپس کر دیا جائے گا، تمام ادیان کے دین اسلام کا اظہار اور ایمان کا اعتراف کر لیں گے۔ کیا تو نے نہیں سنا، خدا فرماتا ہے اور اسی کے لیے اسلام لے آیا، کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اطاعت کرتے ہوئے یا ناپسند کرتے ہوئے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ لوگوں کے درمیان حضرت داؤد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جاری کریں گے، اور اس وقت زمین اپنے خزانے اور اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، اور اس وقت تم میں سے کسی مرد کو صدقہ دینے اور نیکی کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، چونکہ تمام مومنین خوشحال و تونگر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری حکومت آخری حکومت ہے اور کوئی خاندان نہیں بچے گا جن کے لیے حکومت ہے، مگر وہ ہم سے پہلے حکومت کر لے گا، تاکہ وہ ہماری سیرت کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ جب ہمیں حکومت ملے گی تو ہم بھی ان جیسی سیرت پر چلیں گے، اور اسی پر دلالت کرتا ہے خدا کا یہ قول اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ نمبر 8، ابو بصیر نے جو ابو جعفر علیہ السلام سے طویل حدیث میں روایت کی، آپ نے فرمایا جب قیام کریں گے تو وہ کوفے کی طرف جائیں گے اور وہاں کی 4 مساجد کو گرا دیں گے، روئے زمین پر کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی جس کے کنگورے ہوں گے مگر یہ کہ انہیں گرا کر کنگوروں کے بغیر قرار دیا جائے گا، راستے وسیع ہو جائیں گے اور ہر چھجا اور شیڈ پروں کی طرح کا جو راستے کی طرف نکلا ہوگا اسے توڑ دیں گے، اور دروازوں کے چھجے اور پرنالے جو راستے کی طرف ہیں انہیں ختم کر دیں گے، اور ہر بدعت کو زائل اور ہر سنت کو قائم کریں گے۔ قسطنطنیہ اور چین اور ولیم کے کوہستانی علاقے فتح کر لیں گے، اور آپ اسی عالم میں 7 سال رہیں گے جس کا ہر سال تمہارے ان سالوں میں سے 10 سال کے برابر ہوگا، پھر خدا جو چاہے گا کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں سال کس طرح لمبے اور طویل ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا آسمان کو سست رفتاری اور کم حرکت کرنے کا حکم دے گا تو اس سے دن اور سال طویل ہو جائیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آسمان میں تغیر آ جائے تو وہ فاسد اور خراب ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ زندیقوں اور منکرین خدا کا قول ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ کہنے کا کوئی راستہ نہیں۔ حالانکہ خدا نے اپنے نبی کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، آپ اور آپ سے پہلے یوشع بن نون کے لیے سورج کو پلٹایا گیا، نیز قیامت کے طویل ہونے کی خبر دی گئی ہے، وہاں ایک روز 1000 سال کے برابر ہے کہ جنہیں تم شمار کرتے ہو۔ نمبر 9، اور جابر نے ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد قیام فرمائیں گے تو آپ خیمے نصب کریں گے، لوگوں کو قرآن اس طرح تعلیم دیں گے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، تو وہ آج کے طریقے پر یاد اور حفظ کرنے والے کے لیے بہت گراں ہوگا، کیونکہ وہ اس تالیف و ترکیب سے مختلف ہوگا۔ نمبر 10، اور مفضل بن عمر نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ کوفے کی پشت سے 27 مرد قائم کے ساتھ خروج کریں گے، جن میں 15 آدمی موسیٰ کی قوم میں سے ہوں گے جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے، اور موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق بات کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور معاملات میں حق ہی کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں۔ قوم موسیٰ کے یہ 15 آدمی اور یوشع بن نون، سلمان فارسی اور ابو دجانہ انصاری و مقداد و مالک اشتر، یہ حضرات آپ کے معاون و مددگار ہوں گے اور انہیں حکام مقرر کیا جائے گا۔ نمبر 11، عبداللہ بن عجلان نے ابو عبداللہ
علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد قیام فرمائیں گے تو آپ لوگوں کے درمیان حضرت داؤد کی طرح حکم دیں گے، وہ گواہوں کے محتاج نہیں ہوں گے، خدا انہیں الہام کرے گا اور وہ اپنے علم کے مطابق حکم کریں گے، اور ہر قوم کو وہ کچھ بتائیں گے جو وہ چھپائے ہوئے ہوں گے، اور علامت کے ذریعے اپنے دوست کو دشمن سے پہچان لیں گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، بے شک اس میں تاڑ جانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور وہ ہمیشہ کے راستے پر ہیں۔ نمبر 12 روایت ہے کہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کی حکومت کی مدت 17 سال ہے، جس کے دن اور مہینے طویل ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم پہلے پیش کر آئے ہیں، اور یہ چیز ہماری نظر سے غائب و اوجھل ہے، اور ہماری طرف تو اس میں سے کچھ القا کیا گیا ہے جو خدا کرنے والا ہے، اس شرط کے ساتھ جس کے متعلق اسے معلوم ہے، اس میں معلوم مصالح میں سے کوئی مصلحت ہے، لہٰذا ہم کسی ایک چیز پر قطع و یقین نہیں رکھ سکتے۔ اگرچہ 7 سال کے ذکر والی روایت زیادہ ظاہر اور اس کا ذکر زیادہ ہوا ہے، اور حضرت قائم علیہ السلام کی حکومت کے بعد کسی کی حکومت مگر وہ جو روایات آئی ہیں کہ ان کی اولاد انشاءاللہ اس میں قیام کریں گے، لیکن یہ یقینی طور پر وارد نہیں ہوئی، اور اکثر روایات میں کہ مہدی علیہ السلام امت ہرگز اس دنیا سے نہیں جائیں گے مگر قیامت سے 40 دن پہلے، جن دنوں میں فتنے اور نئے واقعات ہوں گے، مردے اٹھائے جائیں گے اور حساب و کتاب کے لیے قیامت قائم ہو رہی ہوگی۔ خدا بہتر جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہی توفیق و درستگی کا حاکم و والی ہے، اور اس کے ذریعے ہم گمراہی سے محفوظ رہنا اور رشد و ہدایت کے راستے کی طرف ہدایت چاہتے ہیں، اور خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل طاہرین پر رحمت نازل فرمائے۔ شیخ سعید مفید محمد بن نعمان رضی اللہ عنہ مع صادقین فرماتے کہ ہم نے اس کتاب کے ہر باب میں کچھ روایات پیش کی ہیں جتنے کی حالات محتمل تھی، اور مختصر کرتے ہوئے ہر مقصد میں تمام وہ روایات نہیں لائے پھر جو اس سلسلے میں آئی ہیں، اور ہم نے قائم مہدی علیہ السلام کے متعلق جو اخبار تحریر کی ہیں وہ بھی گزشتہ بیان کی مانند اختصار کے ساتھ ہے، اور جسے ہم نے ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ہماری طرف کسی کو یہ نسبت نہیں دینا چاہیے کہ ہم نے انہیں مہمل قرار دیا ہے، یا ہمیں ان کا علم نہیں، یا ہم انہیں بھول چکے ہیں اور ان سے غافل ہیں، اور چونکہ ہم نے مختصراً عدلہ امامیہ کی امامت پر قائم کی ہے اور مختصر ان کے واقعات لکھے ہیں، یہ ہمارے مقصد کے لیے کافی ہیں۔ خدا ہی توفیق دینے والا ہے، اور وہی ہمارے لیے کافی اور بہترین وکیل اور نگراں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں کتاب تذکرۃ الاطہار اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے نئی کتاب کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔